ایمبیسڈر صاحب، اب یہ جو پہلے تو ہم کہتے آئے کہ پاکستان کو اپنے تمام تعلقات بیلنس کر کے چلنا ہوگا اور اس میں کامیابی بھی رہی، لیکن گیون جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پیکٹ جس کے ذریعے ہم سعودی عرب کے دفاع کے ضامن ہیں، تو اس پہ اب یہاں پہ کتنی چیلنجنگ ہو گیا رول پاکستان کے لیے؟ سیکنڈلی ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں جس میں ایک انتہائی اعتماد نظر آتا ہے ایران کا پاکستان پہ، وہ بھی کتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے حوثیوں کے اس ایکشن کے بعد؟ کیا بالکل یہ بہت زیادہ چیلنجنگ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ نیٹو کی طرح، جس طرح نیٹو میں آرٹیکل 5 ہے، اسی طریقے کا یہ ڈیفنس پیکٹ ہے، کیونکہ اس کے تمام آرٹیکل تو سامنے نظر نہیں آئے ہیں اور نہ ہی پبلش کیے گئے ہیں، لیکن جو باتیں اوپن سورسز سے آئی ہیں اس میں دونوں ممالک کہہ رہے ہیں کہ ایک پر حملہ دوسرے پر سمجھا جائے گا، دوسرے پر حملہ پہلے پر سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی میں ہمارے لیے بہت زیادہ ایک پرابلم کی بات ہے کہ کس طرف جا کے ہم کھڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے جہاں ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں جانا پڑے گا، اور ویسے بھی سعودی عرب سے ہمارے جو مراسم ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ رہا ہوتیوں کا جہاں تک تعلق، ہوتیز الائنڈ ہے ایران سے، بات کی ہو رہی تھی، درست ہے، لیکن ہوتی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہماری بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت ایران کو بالکل یہ بتایا جا رہا ہے، اور ہوتیوں سے بھی ہمارا رابطہ یقیناً کیا ہے اور ان کو بھی بتایا گیا ہے، یہی بات باور کرائی گئی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب صنعاء پہ جہاز لینڈ ہو رہا تھا اور جہاز کے ایئر فیلڈ پر، لینڈنگ اسٹرپ پر کوئی ایک آدھ کوئی میزائل یا گولے برسائے گئے سعودی عرب کی طرف سے، تو اس کا جواب دے دیا گیا ہوتیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی باب المندال کا جہاں تک تعلق ہے، وہ پچھلے جب اس رینیوڈ جنگ سے پہلے 28 فروری کے بعد جو جنگ شروع ہوئی تھی، اس میں بھی ایران نے کہہ دیا تھا کہ اگر مزید بات بڑھی تو ہم باب المندال بھی بند ہو جائے گا، اور ایران نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ، ہوتیوں کے علاوہ، ایران کے پاس وہ ذرائع ہیں، وہ میسائلز ہیں جس کے تحت اگر کوئی جہاز گزر رہا ہو وہاں سے تو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو، یعنی کہ اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ باب المندال میں کیونکہ رہا ہوں، میری تعیناتی رہی ہے یمن میں کوئی 3.5 سال، وہ ہوتیوں کے لیے کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جب چاہیں اس کو بلاک کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یس وہ 12% جو مزید دنیا کو آئل اور گیس کی سپلائی ہے، یامبو ایئرپورٹ جتنا بھی ہے، اور پائپ لائن کے ذریعے بھی جو تیل آتا ہے ایون پورے سعودی عرب کے باقی جگہوں سے، وہ یامبو کو کے ذریعے پورٹ کے ذریعے قریب باب المندال سے ہوتا ہوا باہر نکلتا ہے، اور یا فجیرہ جو آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس دوبارہ پریشر کافی بڑھے گا، جب یہ نوبت آئے گی تو پھر اس میں بات پھیل جائے گی، یہ جنگ بھی پھیل جائے گا، اور پھر ہمارے لیے یقیناً کٹھا اور کڑا امتحان آ جائے گا۔ لیکن ہم نے کیونکہ شروع سے بڑے ٹرانسپیرنٹ رہ کے ہم نے یہ بات واضح کر دیا، ایران کو پتہ ہے، اور یہ ہم نے سینٹ میں ڈپٹی پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے دوران بالکل بتا دیا تھا، اور وہ ظاہر ایک آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں وہاں تک نہ لے جایا جائے کہ ہمیں جا کے اپنے لیگل فریم ورک کے تحت سعودی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو۔ تو وہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے جو ساری کوششیں کاوشیں ہیں، اسی لیے ایران سعودی عرب پہ آپ نے دیکھا کہ میزائل نہیں داغ رہا ہے اپنے، وہی صرف جو شروع میں جو بیسز تھے اس کی وجہ سے، ورنہ اس کے بعد کچھ نہیں۔ باقی آپ دیکھیں ممالک میں، کویت میں، بحرین میں، باقی جگہوں پر، تو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب پر پچھلی جنگ میں بھی سالم ایئرپورٹ کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے نہیں کیا یہ، اور یہ اسی میں بچت ہماری۔ جی جیل صاحب، پھر یہ اب پاکستان ایک دفعہ تو پہلے تو یہ کنوے کر چکا ہے، لیکن اگر پھر اس دفاعی معاہدے پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، ایسی صورتحال آتی ہے، تو پھر ریورسیبل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا، یا مزید خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ پھر پورے مڈل ایسٹ میں جنگ جو ہے وہ پھیل جائے؟ دیکھیں، اگر اس کو سینسیبلی ہینڈل نہ کیا گیا، ایران کو اگر یہ بات سمجھ نہ آئی، انشاءاللہ آ جائے گی، تو بات بہت بگڑ سکتی ہے۔ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا، ہوتیوں کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ریڈ سی میں بلاکٹ لگائیں، کیونکہ ان کے سامنے ایریٹریا آ جاتا ہے، اور ایریٹریا جو ہے اتحادی ہے اسرائیل کا، اور آف کورس ڈرون وغیرہ سے یا میزائلوں سے حملہ کر سکتے ہیں، انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور بلاکٹ وہ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر پاکستان، اگر سعودی عربیہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہم پہ حملہ ہوا ہے اور آپ ہمارا اس کو جواب دیں، ہمارے ساتھ ملیں، اور ایس ایم ڈی اے پہ بات چل پڑتی ہے، تو ہم جواب دیں گے اس کو، ہم نے ایران کو بتایا ہوا ہے۔ بٹ میرا خیال ہے کہ، اور دوسرا دیکھیں، اسرائیل نے وار انیشیٹ کی، اب وہ اس پورے معاملات میں تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ بالکل خاموشی بیٹھا ہوا ہے، اور رپورٹس یہی ہیں کہ وہ بھی ریکوپ کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ان کے ڈیمیجز ہوئے
اس کے ڈوم جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ایئر ڈیفنس کا، اور ایرو 3 اور ڈیوڈ سلنگ وغیرہ، تو وہ سارے ایئر ڈیفنس کے جو میزائل تھے وہ ان کو شارٹیج ہوئی ہوئی ہے، اس کو ریپلینشمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری گیم ہمیں جو ہے، لیکن ویسے حوثیوں نے وہاں تو اسٹیبلش کی تھی 2025 میں، جب انہوں نے اس وقت سعودی شپس کو نشانہ بنایا تھا تو بہت بڑا نقصان بلینز آف ڈالرز کا ہوا تھا. وہ میزائل سے تو کر سکتے ہیں، میزائل سے انہوں نے ہٹ بھی کی تھی سعودی عربیہ کی، لیکن بلاکیڈ آپ کہتے ہیں کہ بلاکیڈ نہیں یہ لگا صلاحیت سکتے، نہیں رکھتے. انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں، اور انٹرفیئرنس ہی دیکھیں بہت ہے، کیونکہ ساری شپنگ وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور یہ میرا خیال ہے موقع نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوگا کہ سعودی اور ہوتیز آپس میں لڑ پڑیں اور اسرائیل تماشا دیکھ رہا ہو اور پوری دنیا اکنامک کرائسس پہ چلی جائے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر اس طرح سے تمام کو کھلی آزادی دے دیں، کل آپ کو اسٹیٹ آف ملاقہ بند کر دیں گے، پھر آپ سوئز کنال بند کر دیں گے، پھر آپ اسٹیٹ آف باسفورس بند کر دیں گے. تو دنیا اس کو اجازت نہیں دے سکتی. جو بھی اس طرف گیا اس پہ UN کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. میرا خیال ہے جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا، یہ اچھا پیغام ہی وہاں سے آیا ہوگا. پاکستان سے جو بات چیت دونوں ممالک کر رہے ہیں، اور پاکستان جب بات کرتا ہے تو پیچھے چائنا کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سعودی عربیہ ہے، پیچھے ترکیہ ہوتا ہے، امریکہ آپ کی بات سن رہا ہے. تو میرا خیال ہے بات چیت کے ذریعے آگے معاملات چلیں گے، اور ہفتے کے اندر ہمیں وی شوڈ بی سینگ بہت دی یہ جو ہے پارٹیز ہیں نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر. آخر میں فاض صاحب، آپ امریکی سیاست کو بھی اور وہاں پر اس وقت کے عوامی جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، تو اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب عراق میں امریکی فوجیوں کی خبریں آئیں مارے جانے کی تو امریکہ میں، جس ہم نے پہلے ذکر کیا، بڑا ایک اس کا رد عمل تھا. اب جو ایکزیس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، انہوں نے ایک آپشن یہ بھی سامنے رکھا ہے امریکی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اگر یہ MOU بحال نہیں ہوتا، سیز فائر کامیابی سے نہیں 10 دن کا ہو پاتا، تو پھر اسرائیل کے ساتھ امریکہ مل کر ایران کے اوپر ایسا حملہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بعد ایران ہتھیار ڈال دے. یہ خواہش پائی جا رہی ہے امریکی سرکلز میں. آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرمز کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو اس ایکسٹریم میئر کی طرف جا سکتے ہیں صدر ٹرمپ اپنی سبکی کو مٹانے کے لیے، جس کا ان کو اس وقت سامنا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا یہ سٹیپ لیں گے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی چیز تو آپ نے بالکل درست کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ اب سے چند ماہ دور رہ گئے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی جو لیٹسٹ پولنگ آ رہی ہے اس میں دو چیزیں بالکل عیاں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں یہ وار جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ ان پاپولر وارس، اور اس میں وہ جو بھی پولنگ میں جو فگرز آ رہے ہیں اس میں اس جنگ کی ان پاپولیرٹی جو ہے وہ زیادہ ہی ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. پہلی بات. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ شفٹ آیا ہے امریکہ میں، جو ریفلیکٹ کر رہا ہے اب جو تازہ ترین سرویز ہیں، وہ ہے اسرائیل کے خلاف جو ایک رویہ ہے. یہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ امریکہ کی جو اکثریت آبادی ہے وہ اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں کی طرف اس کی جو سپورٹ ہے وہ زیادہ ہے. یہ بھی اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اور وہاں کی سیاسی فیصلوں پر بھی یہ بات حاوی ہو رہی ہے. تو یہ جو دو بنیادی جو چینجز ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح رسک لیں گے کہ اس وار کو بیونڈ سرٹن لمٹ جو ایسکیلیٹ کریں. کیونکہ دیکھیے جتنی بومنگ کرنی تھی امریکہ نے اسرائیل نے وہ تو کر لی. اب اگر صرف ایک چیز رہ گئی جو نہیں ہوئی، وہ ہے گراؤنڈ انویژن. اور گراؤنڈ انویژن آپ جس مرضی طریقے سے اس کا تجزیہ کر لیں، اٹ ڈز ناٹ میک سینس، کیونکہ اس میں جو کیجولٹیز ہونی ہے وہ مکمل طور پر ان ایکسیپٹیبل ہوں گے امریکنوں کو. تو اس لیے میرے خیال میں یہ آپشن باتیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے، پریشر ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً میرے خیال میں اب ٹرمپ صاحب کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. یہ تھوڑا بہت 2-4-6 دن یہ اپنا جو ہے وہ میسائل وغیرہ فائر کریں گے، بامبنگ کریں گے، الٹیمیٹلی بات آ کے ختم ہونی ہے مذاکرات کے ٹیبل پر. ایمبیسڈر جمیل صاحب، آخر میں اسرائیل کے حوالے سے آپ سے پھر اب ضرور پوچھنا چاہوں گی کلوز کرنے سے پہلے. ایک خاموشی سی تو ہے چھائی ہوئی، ایران کے اوپر تو کوئی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا، لیکن اسرائیل نے لیبنان میں اپنے اٹیکس جاری رکھے. امریکہ کی جو پالیسی ہے اس وقت، اگر ان کی انتظامیہ کے جو ادھر سے آنے والے بیانات کو دیکھیں، مارکو روبیو حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی، JD وینس اپنے بیانات میں بٹوین دا لائنز یا ڈائریکٹلی بھی اسرائیل کے حوالے سے ایک مخالف آواز کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا اس سارے معاملے میں امریکہ پہ انفلوئنس یا عمل دخل کم ہوا ہے جو امریکہ کی انتظامیہ سے اٹھنے والی آوازوں کے بعد، یا وہیں پر موجود ہے جہاں پہلے تھا؟ آج یقیناً مدم تو پڑا ہے اور اس کے کوئی 2-3 ثبوت ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سروے کچھ آ رہی ہیں، اور خاص طور پر ایک سروے ابھی پچھلے ہفتے آیا ہے نیو یارک کے ڈسٹرکٹ میں، جس میں جو یہودیوں کی آبادی ہے زیادہ تر، اس میں بھی اسرائیل کی سپورٹ میں کمی آئی ہے. 2023 میں 63% تھی اور اب 23% رہ گئی ہے. اسی طریقے سے جو وہاں کی جین زی ہے، وہاں کے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، وہ کافی مخالف ہو گئے ہیں اس جنگ کے بھی، اور اسرائیل کے مخالف بھی ہو گئے ہیں.
تو جس کی وجہ سے نیتنیاہو ریکارڈ پر ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف اتنا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ وہاں کے جو ینگسٹرز ہیں، وہاں کے جو یوتھ ہے، وہ ہمارے خلاف ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر یس دباؤ پڑا ہے، اسرائیلی لابی پر دباؤ پڑا ہے، جو اسرائیلی لابی نے ہر جگہ پنجے گاڑے میں، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے ہیں، یقیناً ان کا انفلوئنس ہے، لیکن اس انفلوئنس میں فرق اس لیے پڑا ہے کہ باٹمز اپ پریشر، گراس روٹ لیول کا ایک پریشر پڑ رہا ہے اسرائیلی لابی امریکہ میں جو ہے اس پر بھی، جس کی وجہ سے یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ نیتنیاہو کی بقا اس میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے جنگ جاری رکھے۔ اسرائیل میں جنگ پاپولر ہے، اسرائیل میں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو ختم کیا جائے، اس جنگ کو جاری رکھا جائے اور ایران کے خلاف جتنی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے کی جائے۔ تو لہٰذا نیتنیاہو کسی طریقے سے چاہیں گے کہ ایران کے خلاف جتنی وار مشینری ہے امریکہ کی، وہ کسی طریقے سے کام آ جائے۔ ایک ہی ملک رہ گیا ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر ایران، جو کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھلاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں، تو جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کی مزاحمت ختم ہو جائے، باقی مزاحمت ختم کر چکا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔